حال ہی میں موسیٰ خیل میں جو اندوناک واقعہ پیش آیا وہ بلوچستان کا حصہ ہے، اور بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جہاں پہ دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور وہاں بلوچستان کے اندر سے بھی آزادی کے نام پر کئی طریقیں اٹھ رہی ہیں، اور یہاں اسمگلنگ بہت عام ہے، اور انسانی حقوق کے مسائل ہیں، اور حکومت کی رٹ جو ہے وہ بار بار چیلنج کی جا رہی ہے۔ تو اس جو موسیٰ خیل کا خاص علاقہ ہے اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو یہ چاروں طرف سے جن شہروں میں لورالائی اور یوب وغیرہ کے ذریعے گھیرا ہوا ہے، وہ سارے علاقے جو ہیں وہ موسیٰ خیل قبیلے کے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے موسیٰ خیل قبیلہ میاں والی تک اس کا سلسلہ چلا جاتا ہے۔ تو 26 اگست کا جو دن تھا وہ اکبر بگٹی کی برسی کا دن تھا۔ اس دن موسیٰ خیل میں ایک بس جا رہی تھی تو اس کو ناکے لگا کر روکا گیا، اور مسافروں سے شناختی کارڈ چھینے گئے، اور ان شناختی کارڈوں کے ذریعے پنجابی شناخت کے لوگوں کو چن چن کر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ بھی کم از کم 6-7 مقامات پر اسی دن دہشت گردی کی بڑی منظم کارروائیاں ہوئیں، اور اس میں بڑے جدید قسم کے ہتھیار استعمال ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت اور جو فوج ہے وہ مل کر کوئی حکمت عملی وضع کرتی اور اس مسئلے کو حل کرنے کا کچھ سوچتی، لیکن ہوا یہ کہ فوج نے بھی بیرونی طاقتوں پر الزام دھرنا شروع کر دیا، اور اپنے وہی دقیانوسی طریقے کہ مار دیں گے چھوڑیں گے نہیں وغیرہ وغیرہ استعمال کرنے شروع کر دیے، اور جو حکومتی وزراء تھے انہوں نے بھی جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہیں کیا نام ہے دہشت گرد، یہ تو ایک SHO کی مار ہے، ان کے لیے کسی بڑے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری طرف وزیر دفاع صاحب نے کافی زیادہ بڑے آپریشن پر زور دیا، فوجی آپریشن پر، جس میں سیکیورٹی فورسز بھی شامل ہوں اور افواج بھی شامل ہوں، اور ایک وزیر صاحب نے یہ راگ الاپنا شروع کر دیا کہ یہ کام جو ہے وہ لاپتہ افراد کا ہے، اور ان لاپتہ افراد کی بازیابی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یعنی کوئی بھی ایسا کوئی حکمت عملی نہیں نظر آئی ہمیں جو کہ مسئلے کے حل کی طرف ہمیں نشاندہی کر رہی ہو۔ تو اس کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو بلوچستان میں اس طرح کی عسکریت جو ہے وہ انگریزوں کے زمانے سے ہو رہی ہے، اور اس کے بعد بھی جب پاکستان بنا تو بلوچستان کا علاقہ شروع میں پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوا تھا، اور یہ اکبر بگٹی ہی تھے جنہوں نے کیا کیا کہ شاہی جرگہ بلایا اور بہت سارے سرداروں کو اس بات پہ قائل کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں، اور اس طرح سے بہت ساری ریاستوں نے جو چھوٹی چھوٹی ہیں بلوچستان میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کی حامی بھری۔ تو یہ خان آف کلات اور خان جو نواب نوروز خان تھے، انہوں نے اس شرط پہ، اس معاہدے پہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا کہ ہماری جو صوبائی شناخت ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ایوب خان تھے ان کے دور میں اس شناخت کا کلا کما کر دیا گیا، اور 1 یونٹ بنانے کی طرف قدم بڑھائے گئے، اور جب ان لوگوں نے بغاوت کی، ان لوگوں نے آواز اٹھائی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی طرف، تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔
تو اس طرح لیکن اس کے باوجود جو تھے اکبر بگٹی، انہوں نے کبھی بھی پاکستان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کبھی ایک لفظ بھی پاکستان کے خلاف نہیں کہا، بلکہ گوادر کی جب بندرگاہ کا مسئلہ آیا تو انہوں نے اپنے تمام تر اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ گوادر کو پاکستان کا حصہ بنانے میں بہت مدد کی، حکومت کی۔ تو پھر بھی پرویز مشرف کا جب دور آیا تو انہوں نے بھی معاہدے کی خلاف ورزیاں اس طرح سے کیں کہ اکبر بگٹی ناراض ہو گئے ان سے، اور وہ پہاڑوں پہ چلے گئے۔ ان کو بھی بالکل خان نوروز اور خان جو آفکلات کی طرح سے جو ہے نا ان کو کیا گیا، ان کو پہاڑوں سے دھوکے سے بلایا گیا اور ان کو مذاکرات کے نام پہ بلایا گیا، لیکن جب وہ آئے نیچے تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر جب اکبر بگٹی پہاڑوں پہ چلے گئے تھے ناراض ہو کے، اور وہ ایک ان کے قبیلہ بھی جو تھا وہ کچھ نہ کچھ ایسی کاروائیاں کرتا رہتا تھا، تو پرویز مشرف صاحب نے ایک بڑے آپریشن کا وہاں کیا بندوبست، اور اس آپریشن کے دوران جو اکبر بگٹی تھے وہ ایک غار میں جنہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، وہ اس ایک میزائل کا شکار ہو گئے، اور وہ سارا جو پہاڑی کا تودہ تھا وہ ان کے اوپر گرا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ اور اس وقت وہاں کھڑے ہو کے پرویز مشرف نے بڑے ہی اپنی طرف سے دلیرانہ انداز میں کہا کہ ہم نے حکومت کی رٹ قائم کر دی اور ہم نے ایک ملک دشمن کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ ہونے کے بعد بہت زیادہ احتجاج ہوا بلوچستان میں بھی، اور ایون پاکستان میں بھی جو جاننے والے لوگ تھے انہوں نے اس کو بہت مطلب اس کے برے اثرات ہوئے، اور ایک ایجیٹیشن والی صورتحال جب ہوگی تو پھر پرویز مشرف نے بہت ایکسکیوزز کیے کہ نہیں جی وہ تو خود ہی گر گیا تھا تودا، اور ہمارے اپنے بندے بھی وہاں گئے تھے مذاکرات کرنے اور وغیرہ وغیرہ۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اکبر بگٹی تو گزر گئے، لیکن ان کی برسی ہر سال ہوتی ہے، اور اس دوران کوئی نہ کوئی اس طرح کے جو یہ تنظیمیں عسکریت پسند وہ کچھ نہ کچھ ایسی کارروائی کرتی ہیں، لیکن اس روز افسوس کی بات ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ بھی بند تھا، چہلم کا دن تھا، جو حضرت امام حسین کا چہلم منایا جاتا ہے اس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند تھا، اور دوسری طرف جو ہے سیکیورٹی بھی ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر تھی، تو تبھی یہ ممکن ہوا کہ اتنے زیادہ علاقے پر یعنی 6-7 جگہ پر یہ لوگ انسرجنسی کر سکیں۔ تو اب جاننے والے اور پاکستان کی فکر کرنے والے لوگ بھی کافی سوچتے ہیں اس پہ کہ اس کا کیا حل ہے، اور یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا اسی وجہ سے کہ ان کی مالی حالت ہم سے بہت کم تر تھی، یعنی موجودہ پاکستان جو اس وقت مغربی پاکستان کہلاتا تھا ان کے بھی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن بنگلہ دیش جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا اس کے حالات اس وقت بہت ہی ناگفتہ بے تھے، یعنی لوگوں کے لیے کھانے پینے اوڑھنے پہننے کے بہت زیادہ مسئلے تھے، اور بہت زیادہ اوورآل تمام عوام کی حالت خراب تھی۔ حالانکہ وہاں کے جو پٹسن اور جو چاول تھے بہت زیادہ دنیا میں امپورٹ کیے جاتے تھے، ایکسپورٹ کیے جاتے تھے، برآمد کیے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو اس زر مبادلہ میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو بنیادی جو تحریک وہاں شروع ہوئی تھی علیحدگی کی اسی سے شروع ہوئی تھی، اور پھر وہ آگے جا کے تمام لوگ اس کے ساتھ مل گئے، چونکہ یہ ایک صحیح مطالبہ تھا، تو وہ جو مشرقی پاکستان تھا ہم سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش اس کا نام بن گیا۔ تو یہاں بھی بلوچستان کو بھی جاننے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہاں بھی یہ علیحدگی کا احساس بہت گہرا ہو رہا ہے، اور اس بات پہ لوگ بہت خفا ہیں کہ وہاں بھی سوئی گیس پیدا ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو وہاں کے ریسورسز ہیں ان کا زر مبادلہ ان کے اوپر نہیں خرچ ہو رہا، وہاں کے شہریوں پر نہیں خرچ ہو رہا، وہاں کے باسیوں پہ نہیں خرچ ہو رہا۔ تو ضرورت اس بات کی جاننے والے یہ کہتے ہیں، ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو سارا
دوبارہ ان لوگوں کی یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے فوری طور پر کہ ہم جو تانبے اور سونے کی وہاں کانیں ان کو وہاں سے نکال کے تو لوگوں کو وہ پیسہ بنا کے دیں، لیکن یہ ضرور کیا جا سکتا ہے فوری طور پر کہ وہاں ہی کی جو لوکل صنعتیں، اور ایسا دنیا میں اکثر جگہ جو بھی قوم اٹھی ہے وہ اسی طرح سے اٹھی ہے کہ وہاں کی لوکل انڈسٹری کو اوپر اٹھایا جائے، یعنی جو مقامی طور پر لوگ جو کام کرتے ہیں، جو ان کا ہنر ہے، اس کی سرپرستی کی حکومت کرے. جس طرح کہ وہاں کیمل سکن کی بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں، وہاں سیرامکس یعنی جو برتن ہیں بے حد خوبصورت بنائے جاتے ہیں. وہاں کے ہوڑے بہت مشہور ہیں، یعنی جو جہاز اور کشتی کے بیچ کی ایک چیز ہوتی ہے اور وہ گہرے سمندر میں سفر کرتی ہے. تو وہ اس طرح کی چیزوں کی اگر حکومت سرپرستی کرے اور ان کو سہولیات دے اور ان کو ٹیکس کی چھوٹ وغیرہ دے، تو یہ صنعتیں وہاں کے لوگوں کی معاشی حالت کو بہت بہتر کر سکتی ہیں. پھر گوادر کی جو بندرگاہ ہے وہاں کی زمینیں وہاں کے مقامی لوگوں نے دی ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کو اس جو گوادر کے کام اور انتظام ہے اس میں ان کا بھی حصہ ہونا چاہیے. کوئی اچھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو نوکریاں دیں، اور جو مزدور پیشہ ہے ان کو کم از کم وہاں بہت گنجائش ہے، سیاح آتے ہیں وہاں ملازمین ہیں بے شمار، تو وہاں ہوٹل کھولنے کی ان کو اجازت دی جائے، ان کو